السلام علیکم، ڈاکٹر رفیق افریدی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے ہومیوپیتھک ٹپس کے حوالے سے، تو تقریباً 2 لیکچر ہم اپلوڈ کر چکے ہیں۔ نمبر 1 سر درد، اور اس کے بعد ENT ایئر نوز تھروٹ۔ تو آج ہم بات کریں گے شولڈر پین، لیفٹ رائٹ دونوں بائیلیٹرل، نیک پین، توریسک پین، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ ویڈیو صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ پبلک نہ اسے واچ کرے اور نہ اسے اپلائی کرے۔ اچھا، نیک پین کے حوالے سے اگر آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور اس کو گردن میں درد ہو تو آپ فوراً لیکنینتس آپ 200 میں اپلائی کریں۔ اس کا درد 2 3 5 منٹ 10 منٹ میں اس کا آرام آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ لیکنینتس 30 میں صبح دوپہر شام، یعنی حسب ضرورت آپ درد کے لیے لیکنینتس 200 میں دیں، اور آپ 30 میں صبح دوپہر شام۔ ساتھ آپ میں ازمیٹک میڈیسن سفلینیم آپ 1 m ہفتہ وار، یعنی ہفتے میں 1 ڈوز دے سکتے ہیں۔ 1 مہینہ کے لئے انشاءاللہ گردن کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں جن کو شولڈر پین ہو، رائٹ شولڈر پین ہو، یعنی دائیں کندھے میں درد ہو، تو اس کے لیے آپ میڈورینم 1 m آپ ویکلی دیں، اور چیلیڈونیم 30 میں صبح دوپہر شام۔ انشاءاللہ اس سے وقتی افاقہ بھی ہوگا اور پرماننٹلی بھی اس میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہو جن کو لیفٹ شولڈر میں پین ہو، تو لیفٹ شولڈر کے لیے میں چینیپوڈیم 30 اور میڈورینم 1 m ہفتہ وار استعمال کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ توریسک پین، چیسٹ پین، یہاں پہ میں رینیکولس بلب 1 m حسب ضرورت میں مریض کو بتاتا ہوں۔ جب آپ کو درد ہو تو یہ کھا لیا کرو، ساتھ ساتھ جو اس کی ٹریٹمنٹ بنتی ہے وہ دے دیتا ہوں، لیکن میں کلینکل ٹپس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو پیشنٹ آئے کہ ریبز میں پین ہے، چیسٹ میں پین ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اس کو یہ دیں انشاءاللہ۔ اگر یہاں پہ آپ کو پیتھولوجیکل چینجز ہے، ڈیجنریٹو چینجز ہے، یا جو بھی ہے، جو میں نے میڈیسن بتا دی، پیتھولوجی بھی ٹھیک کرے گی اور مریض کو سمپٹومیٹک ریلیف بھی لائے گی، اور پرماننٹ بھی اسی سے ٹھیک ہوگا۔ اب مہینے مریض کو کھلائے، اگر مریض مہینے بعد اسمپٹومیٹک یعنی سمپٹم فری ہو جائے، اس کو تکلیف نہ ہو، تو آپ میڈیسن ریپیٹ نہ کروائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بہت ساری ادویات ہیں، لیکن جو میں کلینکل کرتا ہوں، جس کے مجھے رزلٹ ملے، وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں بس یہی فائنل فیصلہ ہے، نہیں، آپ جو کر رہے ہو، یا اس کے علاوہ اور بہت ساری ادویات ہیں، لیکن جس کے مجھے کلینک میں 100% رزلٹ ملے، وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ آپ کو اگر اپنے پرسکرپشن پر اعتماد ہے اور مریض آپ کا ٹھیک ہو رہا ہے تو آپ وہ ضرور دیں۔ ہاں، جہاں آپ کے مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو جو میں نے آپ سے شیئر کر دیا وہاں پہ آپ یہ اپلائی کریں۔ آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ جی ہمیں کارپل ٹنل سنڈروم ہے یا ریسٹ پین ہے، تو یہاں پہ آپ ایکٹیس پائکاٹا 200 میں اوڈی اور روٹا 30 میں TDS، انشاءاللہ یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ اور میازم کے طور پر آپ میڈورینم 1 m میں ہفتے میں 1 خوراک ساتھ دے دیا کریں۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو پین آتا ہے، ایلبو پین آتا ہے، تو یہاں پہ آپ کی بہت بہترین میڈیسن میڈورینم آپ بطور میازم ویکلی دے، اور روٹا آپ 200 میں صبح دوپہر شام TDS دے۔ 1 مہینہ کے لاب کے آپ کے جو ہے نا ایلبو کے پین ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمر کا درد، لمبیگو یا بیکچ، یہاں پہ ڈیجنریشن ہوتا ہے، ساختی تبدیلیاں ہوتی ہے، تو مریض سے ایک ہی سوال کرے کہ آپ کا درد چلنے سے بڑھتا ہے یا بیٹھنے سے بڑھتا ہے۔ آپ کو مریض کنفیوز کرے گا، وہ آپ کو یہی کہے کہ میرے ایکس رے پڑھ لو، فلانا ڈنگرا، لیکن آپ نے اپنے سوال سے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ ہم ہومیوپیتھ ہیں اور ہم نے سمپٹومیٹکلی اپروچ کر کے اس کی پیتھولوجی کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ تو اگر کمر درد کے حوالے سے آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور ان کو کمر کا درد ہو، تو آپ اگر مریض کہے کہ میرا درد چلنے سے بڑھتا ہے، چلنے سے میری تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو آپ روٹا اس کو 30 میں صبح دوپہر شام، اور اگر وہ کہے کہ مجھے تکلیف بیٹھنے سے بڑھتی ہے تو یہ ریسٹاکس کی علامت ہے، تو آپ ریسٹاکس 30 میں صبح دوپہر شام، ساتھ بطور میازم آپ سفلینیم 1 m ویکلی دیں۔ انشاءاللہ کمر کے درد آپ کو، یا کمر کے درد کے مریض آپ کے جو ہے نا نہیں پسیں گے۔ بطور سپورٹنگ آپ بطور ٹانک آپ کالیفاسا 30 میں دے سکتے ہیں۔ یعنی اگر مریض کا درد چلنے سے بڑھے، روٹا 30 میں TDS، بیٹھنے سے بڑھے، ریسٹاکس 30 میں TDS، سفلینیم آپ 1 m ویکلی ساتھ بطور میازمیٹک دیں۔
महीने में तकरीबन केस क्लियर हो जाता है। पुराने केस में आप 2-3 महीने मेडिसिन को रिपीट करना पड़ेगा आपको। आपके पास पेशेंट है, कमर का दर्द है, उसने वजन उठाया है, तो ये हिस्ट्री ऑफ ट्रामा हो गया, या ट्रामा तो नहीं है लेकिन वजन उठाया है, तो यहाँ पे भी हम इसको ट्रामा ही लेबल करेंगे। या फर्ज किया उसको चोट लगी है, तो यहाँ पे हम रूटर स्टॉक्स नहीं देंगे, यहाँ पर हम सिम्टोमेटिक इलाज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जो मैं क्लिनिक में करता हूँ, आरामेट देता हूँ, पहले दिन सीएम की एक खुराक, दूसरे दिन अर्निका सीएम की एक खुराक देता हूँ, चौथे दिन मैं रिस्टाक सीएम की एक खुराक देता हूँ, तीसरे दिन, पांचवें दिन में रिस्टाक सुबह दोपहर शाम, और उसके साथ में आरामेटेलिकम 200 में ओडी देता हूँ। 15 दिन की ला लेता हूँ। अगर क्रॉनिक केस है तो लाजमी बात है 2-3 महीने दवाई खानी पड़ेगी। अगर एक्यूट केस है तो 15 दिन में तकरीबन हिस्ट्री ऑफ ट्रामा, या कोई वजन उठाया है तो, या कोई भारी काम किया है और उसके बाद उसको चुक पड़ गई या कमर में दर्द आ गया, तो वहाँ पे आप ये वाला ऑर्डर या ये प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप जो करते हैं वो ठीक है, मैं बार बार बताता हूँ। बात दोस्त कहेंगे कि आपने सीएम इतनी, हाँ बिल्कुल मैं इसी तरह करता हूँ, मुझे इसके 100% रिजल्ट मिले, तो इसलिए आपसे वही शेयर किया जिसके मुझे रिजल्ट मिले। इसके अलावा आपके पास ऐसे पेशेंट भी आएंगे, स्पेशली फीमेल, जिनको लिकोरिया होता है और उनको कमर दर्द है, तो वहाँ पे आप वाटोस्टा को ना भूलें। वहाँ पे आप वाटोस्टा 200 में सुबह, रूटा 200 में शाम, ठीक है, तो इंशाल्लाह लिकोरिया भी ठीक होगा, कमर दर्द भी ठीक होगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपके पास अनमेरिड फीमेल आएंगे जो कि कमजोर होंगी, तो वहाँ पे आप वाटोस्टा 200 में सुबह, कलकेरियाफात 200 में दोपहर, रूटा 200 में शाम। तो जो अनमेरिड होती है, लिकोरिया होता है, तो वहाँ पे आप रूटा, वाटोस्टा और कलकेरियाफात 200 में ओडी अप्लाई करें। ऐसे मरीज जिनको बैठते बैठते तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, यानी लेटते हुए तकलीफ, या और जब बैठता है या चलते ठीक होते, लेटे लेटे उनको कमर की दर्द ज्यादा होती है, और स्पेशली जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एसिडनाइट सीएम की एक खुराक देता हूँ, एक डोज काली कार्ब सीएम की देता हूँ, और फिर अगले दिन जो है ना मैं रूटा उसको 200 में सुबह दोपहर शाम। तो जो लेटने से तकलीफ बढ़ती है, तो यहाँ पे ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये आपको मायूस नहीं करेगी। आज के लिए मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। इंशाल्लाह उसके बाद शियाटिका के हवाले से, दर लंगड़ी के हवाले से बात की जाएगी, और इसके अलावा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पेन आता हो, शेन बोन पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, इसके अलावा गोड के बारे में, यूरिक एसिड के बारे में इंशाल्लाह बाद में बात की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।